ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس یوٹیوب چینل پہ ڈفرینٹ ریلیجنس اور ڈفرینٹ مذہبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جو کسی بھی مذہب کا کنسیپٹ کسی بھی معاشرے میں یا کسی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا ہوتا ہے یا نہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آج کے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے پاکستان کے دینی مسالک۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک سب سے بڑا اور جو سب سے زیادہ پایا جانے والا مذہب ہے، جس کا نام ہے بریلوی مسلک۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں بریلوی مسلک کے بارے میں جاننا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں کہ بریلوی مسلک کا آغاز کب اور کہاں ہوا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آئے گی، بریلوی مسلک کا آغاز۔ تو اہل سنت والجماعت کا بریلوی مسلک مولانا احمد رضا خان بریلوی سے منسوب ہے، جو ہندوستان کے شہر بریلی کے رہنے والے تھے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بعد اکابر علماء کے سے اختلافات اور اختلاف رائے کیا۔ بڑے صغیر کے بعد اہل سنت علماء کو علماء دیوبند کے بعض تصانیف کے بعض مندرجات سے شدید اختلافات پیدا ہوا، جو آہستہ آہستہ ایک رد عمل کی شکل اختیار کرتا رہا۔ تو البتہ اس رد عمل کا آغاز مولانا احمد رضا خان بریلوی سے نہیں ہوا، بلکہ ان سے پہلے بھی ایسے اہل سنت علماء اٹھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے وابستہ یہاں فکر علماء کی تحریروں کے خلاف تحریری یا تقریری طور پر اظہار خیال کیا۔ سب سے پہلے مولانا اسماعیل شہید دہلوی کی کتاب تقویت الایمان پر اعتراضات ہوئے۔ علامہ محمد فضل اللہ خیر آبادی نے مولانا اسماعیل دہلوی کی اس تصنیف کے خلاف تحریری اور تقریری اعتراضات کیے۔ اس کے بعد 1874 میں دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس سامنے آئی، تو اس کے بھی بعض مندرجات پر لے دے ہوئے۔ اس کے خلاف علامہ سید احمد سید کاظمی کی تحریر البشر و تحذیر کا ذکر بطور مثال کیا جا سکتا ہے۔ 1887 میں مولانا رشید احمد گنگوئی کی تفریح کے ساتھ مولانا خلیل احمد کی تالیف براہین قاطعہ منظر عام پر آئی، تو اس پر بھی اعتراضات کیے گئے۔ شوال یعنی 1306 ہجری میں مولانا غلام دستگیر قصوری نے باولپور میں براہین قاطعہ کے خلاف مولانا خلیل احمد سے مناظرہ کیا۔ 1901 میں مولانا اشرف علی تھانوی کا رسالہ حفظ الایمان منظر عام پر آیا، تو اس کے بھی بعض عبارتوں کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ بہرحال تحذیر الناس کی تصنیف کے 30 سال بعد براہین قاطعہ کی اشاعت کے تقریباً 16 سال بعد اور حفظ الایمان کے اشاعت کے 1 سال بعد یعنی 1320 ہجری میں مولانا احمد رضا خان بریلوی میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد اور مولانا اشرف علی تھانوی کے خلاف فتاویٰ صادر کیا، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف بھی فتاویٰ شامل تھا۔ حرمین کریمین کے 35 علماء اکرام کے سامنے پیش کیا اور اس کی حمایت میں ان کے تقریریں حاصل کیں اور ان سب بارات کو حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا۔ اس کے جواب میں بعد ازاں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا رسالہ المعند المفند سامنے آیا، جس کی تائید میں اکابر علماء دیوبند۔ یہ رسالہ علماء حرمین کے بعض استفسارات کے جواب میں لکھا گیا ہے، جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کے پیش کردہ نقطہ نظر کی وضاحت حاصل کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ اس کا رد عمل دوسرے گروہ کی طرف الصوارم الہندیہ کے نام سے سامنے آیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو پورے گروہ نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا اور رفتہ رفتہ پورا اگر وہ انہی سے منسوب ہو گیا۔ اس اختلاف رائے کا پس منظر بیان کرنے کے لیے ہم نے اہل سنت بریلوی مسلک کے مختلف علماء کی کتابوں اور افکار سے استفادہ کیا ہے۔ یہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ جانا کہ بریلوی مسلک کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک کا عنوان۔ تو برے صغیر میں اہل سنت کے سب سے بڑے گروہ کو بریلوی مسلک کا عنوان کیوں دیا جاتا ہے، اس کا کچھ پس منظر ہم نے سطور بالا میں پیش کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بعض اہل سنت بریلوی علماء سے استفسار کیا تاکہ ان کا نقطہ نظر بھی
معلوم کیا جا سکے، نقطۂ نظر بھی معلوم کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہمارے سوال کے جواب میں مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی نے لکھا، مسلک اہل سنت و جماعت بریلوی سے مراد وہ راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام و اہل بیت پر مشتمل جماعت کے طور طریقوں کے مطابق ہے، اور یہ مسلک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے آج تک جاری و ساری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسے بریلوی مسلک کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں تاریخ کی اوراق پڑھنا ہوں گے۔ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی رحمہ اللہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جنہوں نے تقدیس، خداوندی، ناموس رسالت، عظمت صحابہ و اہل بیت اور مقام اولیاء اکرام کے تحفظ، فلسفہ کے خلاف اسلام نظریات، جھوٹے صوفیوں کے خلاف شرع حرکات مثلاً سجدہ تعظیمی اور بدعات کی رد بلیغ، انگریز اور ہندو کی اسلام دشمنی، ہندو مسلم اتحاد کی ناپاک سازش اور انگریز کے خود کاشتہ پودے یعنی مرزا قادیانی کا قلعہ کما کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ عشق مصطفیٰ کی شمع کو اس طرح روشن کیا کہ ان کی جلائی ہوئی شمع کی روشنی میں آج پورے ملت اسلامیہ دشمنان اسلام کے گستاخانہ خوابوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ نجدی تحریک جب ہندوستان میں داخل ہوئی اور ملت اسلامیہ کے معمولات کو خلاف اسلام گردانا جانے لگا تو جہاں اس کے خلاف مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا خلیل احمد اور مولانا حسنین احمد نے آواز بلند کی، حضرت امام احمد رضا بریلوی نے اسے شدت پسند گروہ کی کارستانیوں کے خلاف احقاق حق کا فریضہ باسن و وجہ انجام دیا۔ گویا تقدیس خداوندی اور تحفظ ناموس رسالت کی احیاء کا فریضہ اس عظیم شخصیت نے انجام دیا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت تحفظ ناموس رسالت اور امت مسلمہ کے خلاف شرک و بدعت ایسے سنگین الزامات کے خلاف آواز بلند کرنے کی وجہ سے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحریک تحفظ و ناموس رسالت میں ان کے پیروکار ہوئے اور بریلوی کہلائے، ورنہ بریلوی کوئی مذہب یا فقہ نہیں، اور اہل سنت کی تاریخ بہت مقدم ہے کیونکہ یہ مسلک دور صحابہ و اہل بیت سے چلا آ رہا ہے۔ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نے اس عنوان کے حوالے سے اپنا موقف ان الفاظ میں بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ بریلوی کا لفظ ایک امتیازی لاحقہ ہے، اور یہ امید اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کی نسبت سے ہے۔ عشق رسول کے سلسلے میں ان کی تعلیمات سے وابستگی کی وجہ سے بریلوی کا لفظ ہمارے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ یہ ایک لائقہ ہے، ورنہ مسلک ہمارا بالکل وہی ہے جو امام حنیفہ کا یا اولیاء کرام کا مسلک ہے۔ بریلوی کوئی مستقل علیحدہ حیثیت رکھنے والی جماعت کا نام نہیں ہے، ہمارے وہی عقائد اور نظریات ہیں جو اولیاء کرام کے تھے۔ حضرت دادا گنج بخش، غوث العالمین، حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور ان جیسے جو بھی اولیاء گزرے ہیں، ہم انہی عقائد و نظریات پر قائم ہیں۔ تقلید کے حوالے سے ہم سیدنا امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ بریلوی کا لفظ ہمارے ساتھ ملایا گیا ہے اور ہم بھی اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ہمارے لیے امتیازی حیثیت حاصل کر گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے انتہائی خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سرکار دو عالم کے عشق کی جو باتیں کی ہیں اور حضور کی محبت کا جو درس دیا ہے، ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ میرا کہنا نہیں، یہ جو اس کتاب میں جو لوگ یا جو انسان لکھ رہا ہے یہ اس کا کہنا ہے، یعنی کہ اس پہ کوئی میرے اوپر فتویٰ نہ لگائے، کیونکہ میں لفظ بہ لفظ اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، اس کتاب سے یعنی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مذہب کے بارے میں جانے اس کے اوپر فتویٰ بازی کرنا یہ کسی کا بھی حق یا کسی کا بھی کام نہیں ہے، یعنی جس مسلک کے بارے میں آپ کو پوری طرح سے علم نہیں ہے تو آپ کیسے اس کے بارے میں فتوے جاری کر سکتے ہیں۔ خیر وقت ضائع کیے، اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ اس مسلک کے بعض علماء بریلوی کے عنوان کو مستقل اور دائمی طور پر اپنے لیے مختص کیے جانے کو مناسب خیال نہیں کرتے، گرچہ وہ مولانا احمد رضا خان
فاضل بریلوی کا بھی بہت احترام کرتے ہیں ہماری طرح۔ چنانچہ اس حوالے سے مفتی گلزار احمد نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں تحریر کیا۔ یہاں میں ایک علمی مغالطے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم نے اہل سنت کو بریلوی کے لائقے سے نفی کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سارا مسلک اور ہماری پہچان اہل سنت والجماعت ہے اور ہم سواد اعظم اہل سنت کہلاتے ہیں۔ برِ صغیر میں سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق و محبت میں وہ طریقہ کار اختیار کیا جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا تھا۔ برِ صغیر میں ایک تحریک شروع ہوئی جو دو شاخہ تھی، ایک تنقیص رسالت کی شاخ اور دوسری فتنہ انکار ختم نبوت کی شاخ۔ دونوں کے رد عمل کے طور پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے محبت و عشق رسول اللہ کی جو تحریک اٹھائی، اسے برِ صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت نے قبول کیا اور اس کی حمایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے حوالے سے جو غلط فہمیاں برِ صغیر کے مسلمانوں میں پیدا کی جا رہی تھیں، انہیں دور کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عشق و محبت کی تحریک شروع کیا، اور وہ لوگ جو کسی بھی طرح مرزا قادیانی کے ساتھ تھے ان کی حوصلہ شکنی کی اور اہل اسلام کو اس سے جو خطرہ تھا اسے وشگاف الفاظ میں بیان کیا، اور تنقیص رسالت کے حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا تھا، شان رسالت میں جو عرضہ سرائی کی جا رہی تھی اور اہل ایمان کے دلوں سے روح محمد کو نکالنے کے لیے استعمال کیے جانے والے تمام ہتھ کنڈوں کا مؤثر اور لاپانی دفاع کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بھی اہل سنت والجماعت تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا بریلوی سے تعلق تھا تو وہ بریلوی کہلائے، لیکن تمام اہل سنت والجماعت کو بریلوی کے نام سے نفی کر دینے سے تاریخی طور پر بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو اہل سنت والجماعت نے اس طرف اس لیے توجہ نہیں دی کہ ہم اس نسبت کو بھی قابل احترام سمجھتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ایک کالعدم تنظیم نے ہمارا نام یعنی اہل سنت والجماعت اختیار کر لیا۔ اس کالعدم تنظیم کے تمام تر نظریات انتہا پسندی، شدت پسندی اور جبر و استبداد پر مبنی ہیں۔ اس تنظیم نے اپنے نظریات و اعتقادات کو ہمیشہ تشدد اور اسلحے کے زور پر پرامن پاکستانیوں پر امپوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے تمام مسالک جو ملک میں پرامن اور پرسکون طریقے سے رہ رہی ہیں، ان کی جماعت نے تکفیر کی ہے۔ اہل سنت نے ہمیشہ رائے عزیمت اختیار کی ہے، تشدد کو اپنایا اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ہمیشہ معتدل اسلامی نظریات کا علم بلند کیا اور علماء کرام سے ملنے والے علمی اور روحانی فیض کی روشنی میں تعمیر ملک و ملت کا سفر و رواں دعا رکھا ہوا ہے۔ کسی کی تکفیر نہ کی اور متشدد رویے سے ہمیشہ باز رہے کہ البتہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثال کے حوالے سے کوئی فتنہ اٹھا تو اہل سنت نے اس کا مؤثر مقابلہ کیا اور ثابت کیا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں تحفظ ناموس رسالت کے وہ سب سے بڑے داعی و محافظ ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ازر من الشمس ہے کہ برِ صغیر میں حقیقی اہل سنت والجماعت وہی لوگ ہیں جنہیں آج چند شر پسندوں نے بریلوی عنوان کے ساتھ نفی کر دیا ہے۔ یہ گروہ دہشت گردی اور انتہا پسندی پر مبنی اپنے طرز عمل کو اہل سنت والجماعت کے نام کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ پاکستان میں کسی اور نام سے کام کرتے رہے اور جب ان کے قرائن نمایاں کا دفن پورے ملک میں پھیلا تو انہوں نے اپنی جماعت کا نام بدل کر ہمارا نام اہل سنت والجماعت چرا لیا اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو مجھے بھی اس بارے میں ضرور میرے علم میں اضافہ کریں۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے جانیں گے کہ بریلوی مسلک کو تنظیمی شکل کیسے ملی، کہ یہ کیسے تنظیمی شکل میں آئی۔ تو آج کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔